السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جنات اپنی شادی میں کیا کیا کرتے ہیں۔ جب ایک مولوی صاحب نے جنات کا نکاح پڑھا دیا تو جناتوں نے کیا کیا، چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مولوی صاحب جن کا نام محمد نواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہی دنیاوی تعلیم کی ٹیوشن بھی بچوں کو دیتا ہوں۔ آج کل کی سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر سائنس نے آج تک یہ پتہ نہیں لگا پایا کہ جنات کا وجود ہے یا نہیں۔ اسی لیے سائنس نے یہ کہہ دیا کہ جنات کا کوئی بھی وجود نہیں ہوتا ہے، جنات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم انسانوں، نباتات اور جانوروں کے علاوہ دوسری مخلوقات کی موجودگی کو بھی مانتے ہیں، جیسے کہ فرشتے اور جنات، کیونکہ جنات کے حوالے سے بھی قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ اس لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ نہ صرف جنات ہوتے ہیں بلکہ وہ ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں، لیکن جنات ہم کو نظر نہیں آتے۔ جیسے کہ ہم انسانوں میں کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں اور کچھ انسان برے ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں میں بھی کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں اور کچھ جنات برے ہوتے ہیں۔ اور آج کا جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں وہ برے جنات کا نہیں بلکہ اچھے جنات کا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے کھٹکھٹایا۔ جب پہلی بار کسی نے کھٹکھٹایا تو میں جاگ گیا تھا۔ مجھے خدا نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ میں چاہے کتنی بھی گہری نیند میں رہوں مگر تھوڑی سی کھٹکے سے میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ پہلی بار ہی کھٹکھٹانے کی وجہ سے میں جاگ گیا تھا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اچانک دوسری بار کسی نے کھٹکھٹایا۔ میں نے اپنے سرہانے رکھا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو 11 بج کر کچھ منٹ ہوئے تھے۔ دروازے پر تیسری مرتبہ دستک ہوئی اور اس بار آنے والے نے میرا نام بھی پکارا، اس لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر دیکھا تو 2 اجنبی نوجوان باہر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہیں پہچانا تھا۔ میں نے ان دونوں کو دیکھتے ہی کہا، جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب ہمارے یہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ چل کر نکاح پڑھا دیجئے۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، آپ لوگوں کے کیا نام ہیں؟ کیونکہ اس گاؤں کے کافی لوگ مجھے جانتے تھے اور میں بھی اس گاؤں کے کافی لوگوں کو جانتا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام زنجار ہے اور اس کا نام افق ہے۔ تو میں نے اپنے آپ میں کہا، ارے کتنے عجیب نام ہیں۔ ان دونوں سے تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ چل دیا۔ مولوی محمد نواز بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا، اس لیے رات تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ان کے چلنے کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی مگر وہ میری وجہ سے دھیرے دھیرے چلنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد ان کا رخ مغرب کی طرف مڑ گیا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ گاؤں تو دوسری طرف تھا اور جدھر وہ لوگ جا رہے تھے ادھر تو ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے دن کے وقت کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ میں نے کہا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں تو اس طرف نہیں ہے بلکہ اس طرف ہے، جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر تو میدان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی اس لیے ہم نے شامیانہ ادھر میدان میں لگایا ہوا ہے۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چپ چاپ چلنے لگا۔ وہ دونوں وقت وقت پر مجھے پیچھے مڑ کر دیکھتے رہتے تھے، جیسے کہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں
کہ میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں کہ نہیں۔ میں نے چلتے چلتے کہا، سنو بھائی، شادی ہے نا آپ کے گھر؟ تو افق نے جواب دیا، جی ہاں مولوی صاحب۔ میں نے کہا، تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میدان کے قریب میں پہنچ چکے تھے اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بالکل سناٹا تھا۔ اس لیے میں نے ان سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا، جی جی انتظام تو ہے، مگر نکاح پڑھنے کے بعد، یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ 5 منٹ چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آیا اور 2 منٹ چلنے کے بعد ہم اس شامیانے میں داخل ہو گئے۔ لائٹنگ کا بہت اچھی طریقے سے انتظام کیا گیا تھا، روشنی کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے ایک شخص سلوار قمیض پہنے ہوئے کھڑا ہوا تھا تو زنجار نے کہا، یعنی جو مجھے لے کر آیا تھا، اس نے کہا، یہ دولہے کے باپ ہے اور ان کا نام ہے سردار مانس۔ اس کے بعد سردار مانس نے کہا، آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک جگہ جا کر سردار مانس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دلہن کے باپ ہے اور ان کا نام ہے سرمکش صاحب۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ لیا اور ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھے، یعنی عام طور پر جو انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں ان سے گرم ان کے ہاتھ تھے، مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ابھی تک اس شادی میں گاؤں کا کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے، کوئی بھی میری جان پہچان والا نہیں تھا۔ میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا کوئی انسان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ارے تو آپ اس لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے باپ نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس سے کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے نذر صاحب کو آتے دیکھا۔ نذر صاحب کی اسی گاؤں میں کرانہ کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان صاحب ملے، غلام علی ملے، شیر دل صاحب ملے اور شاہد علی ملے۔ ان سب کو میں نے دیکھا تو تب جا کر مجھے یقین ہوا۔ میں نے پوچھا، نذر صاحب آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ یہ سن کر نذر صاحب چونک گئے اور جواب دیا، دکان اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے اور بھی ساری باتیں کی۔ اتنے میں افق صاحب نے مجھ سے کہا، مولوی صاحب چلیے نکاح پڑھا دیجئے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، جی چلے، اور میں نے جا کر نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی وغیرہ بھی دی اور نکاح پڑھانے کے پیسے وغیرہ بھی دیے اور مجھے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور زنجار، یعنی جو 2 لوگ شروع میں مجھے لینے آئے تھے، انہوں نے دوبارہ مجھے میرے دروازے پر چھوڑ دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے جب میں بستر پر لیٹا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھو تو صحیح ٹائم کتنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اگر فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا تو نماز پڑھ کر سو جاؤں گا، کیونکہ آنے جانے میں کافی دیر لگ گئی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہو۔ اسی خیال سے میں نے موبائل نکالا۔ جب میری نظر ٹائم کے حصوں پر پڑی تو میں ہکا بکا رہ گیا، یعنی میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے اٹھے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، جبکہ جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر میں صبح کو اس گاؤں میں جا کر جن لوگوں سے میں شادی میں ملا تھا ان سے رات کے بارے میں کچھ بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رات کو گھر سے نکلے ہی نہیں، انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی، یعنی وہ لوگ کسی بھی شادی میں نہیں گئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے گھر آ کر مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ میں نے یقیناً شادی میں شرکت کی تھی
اور ان لوگوں سے ملا تھا۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جس شادی میں میں گیا تھا، جس شادی میں میں نے شرکت کی تھی، وہ شادی انسانوں کی نہیں تھی بلکہ جناتوں کی تھی، اور میں نے ایک جنات کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ آج بھی جب مجھے یہ وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جنات کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ میرے لیے یہ اچھی بات تھی کہ میں نے جن کا نکاح پڑھایا تھا وہ برے جنات نہیں تھے بلکہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے، اور انہوں نے مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔